الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر. پیارے نمازی بھائیوں، آپ بڑے ہی خوش نصیب ہیں. آپ اللہ تعالیٰ کے بڑے پیارے بندے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ پاک آپ کی یہ نماز قبول فرمائے، آپ تازہ فرما لیں. اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کتنی محبت کرتے ہیں. عشاء کی نماز اگر بندہ جماعت کے ساتھ پڑھ لے تو نبی السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ آدھی رات کی عبادت کے برابر اللہ ثواب عطا کرتا ہے. اور ہمت کوشش کر کے بندہ صبح کی جماعت کے ساتھ پڑھ لے اور ساری رات سویا رہے، ساری رات کوئی نفل نہ پڑھے، کوئی قرآن نہ پڑھے، سویا رہے. عشاء پڑھ کے سو گیا، فجر کے وقت اٹھ کے اس نے فجر پڑھ لی. فرمایا نیند اللہ بندے میں صدقہ کر دیتے ہیں اور پوری رات کے قیام کے برابر اللہ ثواب عطا فرماتا ہے. بہت خوشی کی بات ہے الحمدللہ. یہ خوش ہونے والی باتیں نماز جماعت سے پڑھ لیں، یہ خوش ہونے والی بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بڑی اہم دعا میں کرنے لگا ہوں. یہ آپ نے دل سے آپ نے کہہ دی اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگی کی آخری نماز عشاء کی باجماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے صرف آپ سے انشاءاللہ ایک بات کرنی ہے، یہ تھوڑی سی آپ نے توجہ سے سنیں. یہ جو دن گزر رہے ہیں نا، دن ہے جاوید، یہ دن کائنات کے سب سے افضل ترین دن. کئی لوگوں کو بڑی حیرت ہوتی ہے جب ہم یہ جملہ بولتے ہیں کہ یہ رمضان کے دنوں سے بھی زیادہ افضل ہے، اور یہ بالکل حقیقت ہے. ان دنوں میں آپ کوئی بھی نیکی کریں تو رمضان کے دنوں میں کی ہوئی نیکی سے بھی اللہ زیادہ ثواب عطا کرتا ہے. اب ان دنوں میں کرنا کیا ہے؟ آپ نے نبی علیہ السلام نے دو چیزیں بیان کی ہیں، وہ آپ توجہ سے سنیں. ایک تو نبی علیہ السلام نے فرمایا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ التَّهْلِيلَ وَالتَّكْبِيرَ وَالتَّصْبِيحَ. ان دنوں میں بہت زیادہ پڑھا کرو سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. آپ میں سے جو بھائی یہ کہتا ہے نا کہ قاری صاحب میں بہت زیادہ اذکار نہیں پڑھ سکتا، لمبے چوڑے وظیفے نہیں ہوتے، وہ رزق کے لیے پڑھائی بتائیں، وہ گھر میں آسانی ہو جائے تو پڑھائی بتائیں، کچھ نیت کھل جائے پڑھائی بتائیں، برکتیں رحمتیں ہو جائیں تو پڑھائی بتائیں. بس یہ دیکھو یہ چار جملے بیٹھتے اٹھتے سوتے سفر کرتے پڑھتے رہا کرو سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. سارے بھائی ذرا ایک دفعہ مجھے پڑھ کے سنائیں. شرمانے والی بات نہیں ہے، ایک دفعہ پھر پڑھیں تو بابوں کی بات. یہ پورے قرآن شریف کا خلاصہ ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی میں جتنے ذکر کیے ہیں، بابا جی آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک، اور حضرت عیسیٰ سے لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور آج تک جتنے ذکر اذکار اللہ کی زمین پر ہوئے ہیں، یہ چار کلمے سب پہ باری ہیں، سب سے بہتر ہیں، سب سے افضل ہیں، سب سے پاکیزہ ہیں. کان کھولنا اور اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے زیادہ پیارے ہیں. سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ. یہ تو 10-15 ہزار دفعہ تو روزانہ آپ نے پڑھتے رہے، کم از کم منیمم. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے گھر جانا ہے نا تو یہ آپ پڑھتے جائیں. ایک مجھے بزرگ کہنے لگے مولانا صاحب مجھے رات کو نا نیند نہیں آتی. تو میں نے کہا اچھی بات نہیں آتی، آپ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ سونا دیتا ہے کہ ذکر دیتا ہے. میں نے کہا آپ یہ پڑھتے رہیں انشاءاللہ پیچھے گہری نیند بھی آ جائے گی. تو جب بندہ سوچتا ہے نا پھر نیندیں اڑتی ہیں. جب بندہ ضرورت سے زیادہ اپنے اوپر چیزیں حاوی کر لیتا ہے نا پھر پورا مزاج متصل ہو جاتا ہے. آپ حیران ہوں گے، ادھر دیکھنا، جو انسان سوچتا ہے اور اپنے اوپر کسی چیز کو حاوی کر لیتا ہے، اس کا معدے پہ بھی اثر ہوتا ہے، اس کا اعصاب پہ بھی اثر ہوتا ہے، اس کا انسان کی صحت پہ بڑا گہرا اثر ہوتا ہے. چھوٹی چھوٹی بات کو سوچتے رہنا، پڑھتے رہنا، چلتے رہنا، چھوڑو یار اس کا معاملہ کر رہا ہے،
رب نہ کسی کو ذلیل کرے، نفع نقصان اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں. ذکر کریں، مالک کو سجدہ کریں، انشاءاللہ آپ دنیا کے بھی چودھری ہیں اور آپ اللہ کی جنت کے بھی انشاءاللہ مالک. اس لیے رات کو سوتے وقت نیند نہ آئے تو سارے ذرا مجھے پڑھ کے سنائیں کیا آپ مجھے یہ بتاؤ سبحان اللہ کا کیا معنی ہے؟ اور ایک معنی تو میں کر کے دینا تھی سننا ہے، جب ہم پسند آئے پھر کوئی سارے سبحان اللہ کہنا. سبحان اللہ کا معنی پتہ کی ہے؟ آسان، دیسی، دل چتر والا. سبحان اللہ کا معنی ہے اللہ سونے تو آپ بھی سونا جب تیرے کام بھی سونے. سونے ربا تو آپ بھی بولو تیرے کام، تیری ذات بھی سونی، تیری بات بھی سونی، تیری شریعت بھی سونی. تے مالکا مینوں جڑے حاج رکھے خود نہیں دیتا، صحت نہیں دیتی، پیسہ نہیں دیتا. بیمار کر جڑے مینوں جس حاج رکھے مالکا میرے بارے تیرا فیصلہ بھی سونا. یہ تو کوئی بھلا ہی ہوئے گا. بابے والے دل نہ چڑھیا کرو کینسر ہو گئی ہے، شوگر ہو گیا، آ ہو گیا، وہ کچھ نہیں ہویا. ابھی یاد کے رب نے تمہاری بھی ہاں کرنا اللہ تیری جنت کے دل نوازی کو. اس لیے میرے پیارے بھائیوں سبحان اللہ کا مانا بڑا پیارا ہے کہ اللہ تو آپ بھی سونا ہے کہ تیرے کام. الحمدللہ کا کیا مانا ہے؟ ہاں یہ دیکھیں نا اکثر لوگ ڈر لاتے ہیں، زبان روکتی ہے، ترجمہ نہیں آتا، بڑی بری بات ہے. الحمدللہ کا سادہ مطلب یہ ہے جب آپ نے زبان سے الحمدللہ کہنا ہے نا تو اس کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ مجھے نعمتیں دینے والے بھی آپ ہیں اور میں شکر بھی آپ کا ہی ادا کرتا ہوں. مجھے جو کچھ ملا ہے کس نے دیا اور ہم شکر کس کا ادا کرتے ہیں؟ اور لا الہ الا اللہ کا کیا معنی ہے؟ اللہ پاک میرا الہ بھی تو ہے، میرا حاکم بھی تو ہے، میرا سردار بھی تو ہے، میرا مشکل کشا بھی تو ہے. سادہ لفظاں جہاں معنی ہے گل بولے ہو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. مانگا تیرا ہوا چھڈ کے جاواں تے تیرے تو سوا میرا ہے ہی کوئی نہیں. کیوں چاہتے جذبات نے یار پیار دیا گلاں نے جنوں اے میٹھا لگا ہوئے وہ گیتاں بھی کرتا ہے، وہ بڈھی کالا بھی کھڑتا ہے، 20 سال پرانے تانے نہیں دیتا ہے جو ہے میٹھا لگا ہوئے سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ. یہ بھی مانا ہے شرماؤ نہیں، آپس میں بچے ہیں کہڑی ایسی گل ہے. ایمان اللہ اکبر دا. اللہ تیری ذات بھی بڑی ہے کہ تیری بات نہیں. اللہ اکبر کا کیا مانا ہے؟ اللہ تیری ذات بھی بڑی ہے، تیری بات بھی. اللہ اکبر، اللہ وڈیا. کتنی دفعہ آپ نے نماز میں کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ. مالکا میں نہیں ہاں میرے پلے کو اللہ تو بڑا ہے، بڑیائی تینوں قبلی ہے. مینوں جو مقدے چھڑے کچھ آشاہدے چھڑے کو بڑی چھڑے میں کوئی بڑا نہیں. اللہ معاف فرمائے سارے لوگ پتہ نہیں کرتے کل بولے اور میرے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ تو بڑا ہے. یہ ہوڑی جی دل جو آواز کرتے ہیں چھوٹا میں ہی نہیں سیٹوں میں نہیں بڑی بڑی. ہاں ہاں اتوں تو بڑا گھر کو ہے تاں جے بڈھی نوں گانا کھڑتا ہے، پیو نوں اکھاں کھڑتا ہے، بدتمیز ہے، بد لحاظ ہے، سنگ تیرے جانوراں نالوں گندی زندگی گزارتا ہے. ورنہ جس بندے دے اندروں نکلتا ہوئے اللہ اکبر وہ پیو نوں اکھاں کھڑتا ہے، وہ گھر کے اندر جینا حرام کرتا ہے. اللہ اکبر کا کیا معنی ہے؟ سننا اللہ اکبر اللہ وڈیا. عقل نے سی من دی منا کے چھڈیا، ساڈے اوتے چھت پا کے وچوں پانی کڈیا. اللہ اکبر اللہ وڈیا. عقل نے سی من دی منا کے چھڈیا، گول دے آٹے وچوں چوزا کڈیا. اللہ اکبر اللہ وڈیا. عقل نے سی من دی منا کے چھڈیا. جس دریا وچ فرعون نوں ڈبویا سی، جس دریا وچ فرعون نوں ڈبویا سی،
اس دریا وچوں موسیٰ نوں باہر کڈیا اللہ اکبر اللہ وڈیا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر اسے فرمایا وکبر تکبیرا تو ان دنوں میں بھائی دیکھیں آپ نے بہت زیادہ پڑھنا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ملنا گل چیتے آئی میں بھول نہ جاؤں اینا دنوں جے نیکی کرنے کا ثواب بہت ہے اینا افضل دنوں غیبت کرنے کا گناہ نہیں ادھے بولو اینا دنوں جے نیکی کرنے کا ثواب بہت ہے گاہ کٹن کا گناہ نہیں بھائی جی نیکی کرنے کا ثواب بہت ہے چوری عام دنوں سے کریے تو بڑی بڑی چوری ہے جڑا 10 دنوں سے چوری کرتا ہے ٹھگی کرتا ہے فراڈ کرتا ہے کٹی نو عام دنوں سے نہیں کٹی گا عام دنوں سے نہیں گالا کڑی دیا ماں نو عام دنوں سے لوائی گا جڑا جانور تینوں دنوں سے ماں نو رلاتا ہے باپ نو رلاتا ہے مہمان بیٹھے ہیں بہت بڑے علماء جماعت دے آئے حضرت مولانا حافظ حبیب الرحمان طاہر صاحب لازم اعلیٰ برزیات تصویر کاموں کی اور بہت بڑے سارے عالم دین نے حضرت مولانا حافظ اسم ندیم صاحب تشریف لے آئے تھے دعا کرو اللہ پاک کے دونوں علماء آنا قبول فرمائے اور بولی اللہ صحت مان والی زندگی عطا فرمائے میں انہوں نے لے کے پروگرام سے جا رہے ہیں کھانے سے جا رہے ہیں نماز کھڑی ہوگی میں کہ چلو تھوڑی زیادت ہو جائے دعا کرو اللہ کے انسان جنت کی چاند کی کٹیاں کروا تو میرے پیارے بھائیوں ان دنوں میں جب ذکر کا ثواب زیادہ ہے تو زبان کی آوارگی کریں گے تو آوارگی کا گناہ نہیں تو اپنا گل نہیں سمجھیں سگریٹ بار بھی میرا گناہ ہے جڑا مسیطے بڑھ کے سگریٹ پیے شدت دے لوگ نہیں اور جڑا مسیطے پیے میرے یاد آ گیا مولانا حسین شیخ پوری رحمت اللہ علیہ اللہ پاک انہوں نے قبر نور اور فرمائے مولانا کہتے مجھے مولانا مقابلہ جائز ہے کی بنا سارے بولو وہ کہنے لگے حکا فرمانے لگے حکا بھی لگے بسم اللہ پڑھ رہے کی کہتے ہیں بسم اللہ پڑھ رہے وہ کہنے لگے حکے تھے فرمانے لگے بول کتے تھے وہ کہتے ہیں اگر شرم ہو گئی فرمانے کے پھر یہی دلیل کافی ہے کبھی سیب کھانے لگے بسم اللہ پڑھی انہیں شرم آئی یہی دلیل کافی ہے کہ مقابلہ جائز دعا کرو اللہ مولانا شیخ خود کی قبر کو نور فرمائے اچھی کو اللہ قبر نور فرمائے آپ پتہ کی فرمایا کرتے سن ساڈا نبی امام دا ساڈا نبی امام دا وسمی درود سلام دا میں غلام انہاں دے غلام دا جدے سار شفقت دا سیرا ہے ایک نظر بچا کے اور چلیے ساڈا کے صبر لمبے رائے من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. تو میرے پیارے بھائیوں ان دنوں میں آپ نے اچھا ایک بار سارے پڑھ کے سواب میں درس ختم کرا کی پڑھنا ہے دو تین بندے تھوڑے جو چھوکرے سے میں کھڑے کر رہے ہیں کوئی گل نہیں میرے ہاتھی پہ جو کچھ ہے سارے پڑھو ہم کی پڑھنے چلتے ہیں پھرتے ہیں پھرتے ہیں پہنچتے ہیں سوتے ہیں کھلوتے ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اور دوسرا کام سن لیں پھر میں بات ختم کرتا ہوں. دوسرا کام فاکثروا فیہم التہلیل والتکبیر والتصبیح والصدقہ.
فرمایا ان 10 دنوں صدقہ بڑا کرنا ہے، پاوے 50 روپئے ڈیلی دیو ڈیلی صدقہ کرنا ہے، پاوے 500 روپیہ ڈیلی دیو ڈیلی صدقہ کرنا ہے۔ جڑا بندہ اینا 10 دنوں سے ڈوک ڈوک کے روٹی کھوا دے، صدقہ کر دے، کسی دیا لگاتار کر دے، اللہ پاک انہوں 11 مہینے تے 20 دنوں کی سیفٹی عطا فرما دیتا ہے۔ کوئی بلا، کوئی حادثہ، کوئی نظر بد اس بندے کا رخ نہیں کرتی۔ ان دنوں میں بڑی غریبوں کو کھلائیں پلائیں، صدقہ و خیرات کریں، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی جو سب سے بہترین صورت یہ ہے قربانی یوم النحر 10 تاریخ کو ذبح کریں۔ اگر آپ پورا جانور نہیں خرید سکتے، اونٹ میں حصہ ڈالیں، گائے میں حصہ ڈالیں، قربانی سے پیچھے نہیں رہنا آپ نے۔ ایک بندہ مجھے کہنے لگا جی قربانی کا ثواب کتنا ہے؟ روایت تو صحیح ہے، ادھر دیکھنا۔ میں نے کہا روایت صحیح ہو گئی ہے، اس کا مطلب ثواب کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ کے نبی پاک نے ثواب بیان نہیں کیا۔ اس کا ایک مطلب پتہ کیا ہے؟ جو بندہ اللہ کے راستے میں حق حلال کی کمائی سے جانور دیتا ہے، اللہ قربانی کا ثواب بغیر حساب کے عطا کرتے ہیں۔ ایک کھجور دی جائے تو اللہ پہاڑ بنا کے قبول کرتا ہے، ایک ذرہ دیا جائے تو اللہ اس کی بنیاد میں بخشش کرتا ہے۔ یار جڑا بندہ مردا پورا بکرا پڑے وہ کتنے جانا؟ 3 من کی گاڑ دے، 5 من کا اونٹ دے، بس پتہ نہیں چاہنے کرتا نہیں مجھے اسی لیے ادھر بھیجا ہے۔ آپ میں سے جس بندے کے دل میں یہ خیال بھی آ رہا ہے نا کہ یار کسی طرح قربانی تو جان چھڑاؤ، کسی طرح قربانی تو جان چھڑاؤ، میں تو لگنا ہے کسی طرح اپنے آپ کو قربانی بچاؤ۔ روپیہ 1000 2000 کو پڑھنا کرنا نہیں پڑتا ہے نا، بھائی اسی پھر بھی قربانی کرنی ہے۔ اور اللہ پاک نے پیسے دیے رشتے داروں کو جانور بھیجنا ہے، اور ساتھ ہی کہنا ہے کسی کو بتانا نہیں ہے کہ یہ جانور میں نے بھیجا، یہ پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ رفع الدین سنت ہے، ٹوپی سنت ہے، پاؤں کے ساتھ پاؤں لگانا سنت ہے۔ بھائی اپنے پیاروں میں اور اپنے نیک لوگوں میں قربانی کے جانور تقسیم کرنا یہ بھی نبی پاک کی سنت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضور دعا ہے، بڑا دل خوش ہوا ہے، بڑے عرصے کے بعد آیا ہوں، ایک وقت تھا بہت زیادہ مصروف ہو گیا ہوں، لیکن ماشاء اللہ آپ کو دیکھ کر گر کر دل بہت زیادہ خوش ہوا ہے، بہت بات ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے اللہ پاک ہمیں اپنی رحمت سے معاف کر، اللہ پاک ان دنوں میں ہمیں نیکیاں کرنے والا ہے۔ بس یہ موٹی سی بات نہیں بھولنی، ان دنوں میں نیکی کا ثواب زیادہ ہے تو گناہ کی پکڑ بھی زیادہ۔ عام دنوں میں بھی گالی کا گناہ ہے، لیکن ان دنوں میں گالی دینے کا گناہ خطرے والا معاملہ ہے۔ کیوں؟ یہ افضل ترین دن ہے، یہ اعلیٰ ترین دن ہے۔ اللہ سے دعا فرمائی اللہ پاک بیماروں کو شفا عطا فرمائے، اور یہ دعا کا دل سے کر دیں یار اللہ بیت اللہ کی رونق کو حاصل فرمائے۔ کتنا آپ کا دل پڑتا ہے، آپ دیکھیں بیت اللہ کی حاضر آپ بیٹھ سکتے ہیں سکرین کے سامنے؟ یہ یہودی یہ عیسائی جہاں سے بیٹھ کے بات کر رہا ہے، یا دلوں کی آگے کیا یہ کہ اللہ متوجہ ہے کہ جتوں کی بات میں کر دیا اللہ کا ستیہ ناش کرتا انہاں دے اپنے چاچا کی فوٹو بعد اسٹیڈیم بھرے نے، کھیڈاں دے میدان سارے بھرے نے، ساڈا بیت اللہ نے سازشاں کر کے اعلان کر دیتا ہے اللہ پاک کی بوتیاں کا ستیہ ناش کرتا، اللہ انہاں کو برباد فرما دے، اور ساڈا جڑا شہزادہ ہے اللہ پاک کے ایمان اسلام اور توحید کی غیرت نصیب فرما دے۔ الحمدللہ وکفی والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اے میرے اللہ ہم سب کو اپنی رحمت سے معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ اس مسجد کے نمازی بزرگ جتنے فوت ہو گئے کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما۔ اللہ جتنی نیک خواتین فوت ہو گئی اللہ پاک کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما۔ ہمارے بڑے پیارے رشتے دار بھائی اللہ صاحب وہ بھی فوت ہوئے، اللہ کی قبر جنت کا باغیچہ بنا۔ اللہ ہمیں اپنی عافیت اور رحمت میں جگہ عطا فرما۔ اللہ ہمارے بچوں کو بچیوں کو صحت عطا فرما۔ یہ دعا کرو اللہ تعالیٰ ساری زندگی کسی کا محتاج نہ کرنا، اللہ تعالیٰ معذوری سے بچانا، محتاجی سے بچانا، اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہ کرنا۔ جن کی پیمنٹیں پھنسی ہوئی ہیں، جن کے کاروبار ڈوبے ہوئے ہیں، جب تک
بدی میں اللہ پاک ان کے لیے آسانی فرما دے، خوشحالی فرما دے۔ اللہ جو گناہ نہیں کرنا چاہتے تو ان کو گناہ سے بچا دے۔ اللہ تعالیٰ گالی والی نہیں، غیبت والی نہیں، ذکر والی زبان دے دے، نرم دل نصیب فرما دے۔ اللہ پاک ہمیں اپنے دین کا نوکر بنا دے، خادم بنا دے، پہرےدار بنا دے۔ یہ جتنے نمازی بھائی ہیں اللہ ان کی عبادتیں قبول فرما۔ جن میرے بزرگوں نے مسجد بنائی، پلاٹ لیا، سب سے پہلے بنیاد رکھی، اللہ ان میں سے اگر تو دنیا سے چلا گیا تو کروٹ کروٹ جگہ نصیب فرما۔ جو بزرگ اس مسجد کی رونق ہے اللہ پاک ان کو شیر عطا فرما، اتفاق نصیب فرما۔ اللہ بڑا پیارا نام ہے اس مسجد کا، عمر ان کو جنت میں سیدنا عمر کے قدموں میں جگہ عطا فرما۔ اللہ سیدنا عمر کے قدموں میں جگہ عطا فرما، اللہ ان کو معاف فرما۔ اللہ ہم درندگی والی جانوروں والی زندگی نہیں جینا چاہتے، اللہ پاک ہم فرشتوں والی نیکی والی پاک زندگی نصیب فرما۔ اللہ ہمارے ظاہر سے ہمارا باطن پاک فرما دے، اللہ ہم سے راضی ہو جا۔ اللہ ان دلوں کی دعائیں بھی سب دعاؤں سے افضل ہے، اللہ ہماری دعائیں قبول فرما۔ اللہ تعالیٰ انہوں نے محبت کی ہے، دیکھا ہے، درس کی دعوت دی ہے، ان کی مہربانی ہے۔ اللہ پاک ان کو بیت اللہ کے حج نصیب فرما، اللہ پاک ان کو عمرے نصیب فرما۔ اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں کو بیت اللہ کے حج عمرے نصیب فرما۔ اللہ رحمت کی بارشیں فرما، اللہ رحمت کی بارشیں فرما۔ زندگی شان والی دے دے، موت ایمان والی دے دے۔ اللہ زندگی شہادت اور ایمان اور سعادت والی دے دے۔ الہ العالمین وضو کی حالت میں موت ہے، وضو کی حالت میں موت ہے، جنت کی زیارت نصیب فرما۔ جو دعا مانگی ہے قبول کر لے، جو نہیں مانگ سکے آپ ہمارے لیے بہتر سمجھتے وہ بھی قبول کر۔ یا اللہ ایک عرصے سے دعا کر رہے ہیں ہمارے بڑے پیارے دینی بھائی حافظ اسد رضیم صاحب، اللہ پاک اپنی رحمت سے ان کو نیک بیٹا دے دے، اللہ پاک ان کو نیک بیٹی دے دے، نرینا اولاد دے دے، اللہ نسل کا سلسلہ جاری فرما۔ انہوں نے مدرسہ شروع کیا ہے، اللہ جتنے بچے وہاں پڑھتے ہیں ان کو دین کا امام بنا، قرآن کا امام بنا۔ یہ ہمارے پڑوس میں جامعہ سلفیہ، اللہ تعالیٰ جتنے بچے یہاں حدیث پڑھتے ہیں اللہ ان بچوں کو قرآن کا امام پڑھتا، اللہ ان بچوں کے سینے فراغ کر دے، ان بچوں کے سینے روشن کر دے۔ اللہ اپنے مسلک کی، اپنے عقیدے کی ہمیں خدمت بڑھ چڑھ کے کرنے کی سعادت نصیب فرما۔ اللہ پاک جن کی بیٹیاں بہنیں جوان ہیں مناسب رشتے دے دے، نیک بندے بہت بڑے شان ہیں، رشتوں کے معاملات میں اللہ مناسب رشتے دے دے۔ اللہ دعائیں قبول فرما دے، اللہ دعائیں قبول فرما۔ یا اللہ سب ہوتے کسی کا درد کرتا تیرے تو علاوہ اللہ دعا کو نہیں قبول کرتا، اللہ دعا قبول کر۔ اللہ اپنی رحمتیاں فرمانیاں فرما، سارے عمل نہ دیکھی، کرتوت نہ دیکھی، اللہ نے سارے گناہ گار کوئی نہیں، تیری عزت کی قسم ہے تیرے جا مہربان بھی کوئی، اللہ مہربانیاں کر دے، مہربانیاں کر دے، مہربانیاں کر دے۔ اللہ اپنی محبت سانوں بھی نصیب کر دے، اللہ اپنی نظر سانوں بھی نصیب کر دے، اللہ پاک چھڑے کے راضی ہو جائے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ رج رج کے پڑھنے کی توفیق دے دے، جنت بھی پڑھنے کی توفیق دے دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تردنا خائبين ولا تجعلنا من المحرومين واجعلنا من عبادك الصالحين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله عليه وسلم۔